أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف معقول صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه وينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة صلت خمسها وأدت زكاتها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت الجنة بغير حساب أو كما قال ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللہ ہمارے جمع ہونے کے بہت فرمان. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام مستورات کا بیان ہے اور ہماری ماں جو میری زبان سے خصوصی طور پر ہماری ماں بہنوں کے لیے باتیں نکلے اور عمومی طور پر اللہ ہم پوری امت کو ہدایت دے بلکہ اللہ بولنے والے کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. تو سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر اور احسان ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو یہ تھوڑے سے وقت کے لیے یعنی 1 گھنٹے کے لیے اللہ نے ہم کو قرآن حدیث کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی. میری ماں بہنیں سب سے پہلے میری یہ بات سنو کہ آج نیت کرو جہاں بھی آپ بیٹھی ہو اللہ آپ کو اچھا رکھے. آپ یہ نیت کرو کہ ہم سنیں گے اور عمل کریں گے. یعنی ہم کو 2 کام کرنا ہے, ایک سننا اور ایک عمل کرنا. آپ لوگ کے ساتھ میں بولیں گے اللہ کے بات کو اصل ماں بہنوں کے ساتھ ہم سنیں گے اور عمل کریں گے. اس پر اللہ 3 انعام ہم کو دیں گے. اور دیکھو دنیا سارے غلط بولے مگر اللہ جل جلالہ کا پیغام ہے کہ 3 انعام ہوگا. اگر آپ سنو گے قرآن حدیث کو اور عمل کرو گے اللہ فرماتے میں 3 انعام دوں گا. جس میں سب سے پہلا انعام ہدایت کا فیصلہ کروں گا. بولو سبحان اللہ. دوسرا انعام تم چاہو گے یا نہ چاہو گے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. اور تیسرا انعام بغیر حساب و کتاب کی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. اللہ یہ تینوں انعام ہم سب کو نصیب فرمائے. قرآن کریم میں اللہ 23 پارے میں اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین هداهم اللہ فرماتے پیارے بندے اور بندیاں, اللہ فرماتے پیارے بندے اور بندیاں آج قرآن پاک اور حدیث کو سنیں گے بولو انشاءاللہ اور عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم یہ 2 کام کرو گے, ایک سننے کا اور ایک عمل کرنے کا. ہم پوچھتے ہیں اللہ آپ کیا عطا کریں گے؟ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ. اللہ فرماتے میں ہدایت کا فیصلہ کروں گا. اور ہدایت کا مطلب ہے تم چاہو گے یا نہ چاہو گے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا. اور جس کو کلمہ مل جائے ہمارے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو موت کے وقت کلمہ مل گیا بغیر حساب کتاب کے جنتی ہو گیا. تو آج ہم سنیں عمل کریں اور تینوں انعام لے لیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہاں پہلے مجھے بہت ضروری بات یہ کرنا, ابھی میں نے یہاں جمعہ میں مردوں میں بات کی, ابھی یہاں میں عورتوں میں بات کر رہا ہوں. بات وہی ہے کہ اس وقت ہم کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے
8 जन्नतें बनाई। भाई अल्लाह ने जन्नत कितनी बनाई? ये हमारे भाई सब बोले अल्लाह ने कितनी जन्नत बनाई? अच्छा, उसमें अल्लाह ने जब सबसे पहली जन्नत बनाई ना, मेरी माँ बहने, सबसे पहली जन्नत अल्लाह ने बनाई तो अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया और अल्लाह ने कहा देखो देखो जन्नत देखो, जन्नत देखो। अरे फरिश्तों ने जब देखा तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा अल्लाह तूने बहुत अच्छी जन्नत बनाई, बहुत बड़ी बनाई, बहुत शानदार बनाई, बहुत जानदार बनाई, बहुत बड़ा गुलजार बनाया, बहुत बड़ी बहार बनाई। अल्लाह ने फरमाया ये पहली है, दूसरी इससे अच्छी बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ने दूसरी जन्नत बनाई, फरिश्तों को जमा किया, फरिश्तों ने और बड़े जोरों में तस्बीहात पढ़ी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया ये दूसरी है, तीसरी और अच्छी बनाऊंगा। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुल मिलाकर मेरी माँ बहने फिर दिल में बताए कि अल्लाह ने 8 जन्नतें बनाई। बोलो कितनी जन्नतें बनाई? 8। जिसमें पहली से अच्छी, दूसरी से अच्छी, तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं और सबसे अच्छी 8वीं। मैं वो 8 जन्नतों का नाम आपके सामने दे रहा हूँ जो पुराने करीम में 8 जन्नतों का नाम है। वो 8 जन्नतों का नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली जन्नत बनाई, साथ में बोलेंगे आप लोग सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली जन्नत बनाई, नाम जन्नत रखा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जन्नत बनाई, जन्नतुन नईम। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी जन्नत बनाई, जन्नत आदन। अल्लाह तबारक व तआला ने चौथी जन्नत बनाई, जन्नतुल खुल्द। अल्लाह तबारक व तआला ने पांचवी जन्नत बनाई, जन्नत सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने छठी जन्नत बनाई, जन्नतुल मुकामा। अल्लाह तबारक व तआला ने सातवीं जन्नत बनाई, जन्नतुल मावा। कितनी जन्नतें हो गई? 7। और सबसे अच्छी जन्नत जो अल्लाह ने बनाई 8वीं जन्नत, और अल्लाह ने उसका नाम रखा जन्नतुल फिरदौस। बोलो जन्नतुल। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए, हम सबको मालूम है हमारे नबी मेराज में गए, और हमारे नबी जब मेराज में गए तो 8 जन्नतों में गए। कितनी जन्नतों में गए? अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल उफुकिल अअला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि अव अदना फअवआ इला अब्दिही मा अवआ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो 7 आसमानों को पार किया, हमारे नबी ने 8 जन्नतों को पार किया। तो जन्नतें कितनी? जब 8वीं जन्नत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, यानी 8वीं जन्नत का मतलब जन्नतुल। जब हमारे नबी पहुंचे तो हमारे नबी ने जन्नतुल फिरदौस में जाकर पूछा अल्लाह ये जन्नत किसको देखा? क्योंकि ये तो सबसे आला, सबसे अकरम, सबसे औला और सबसे अफजल जन्नत है। अल्लाह ये इतनी शानदार और इतनी शानदार जन्नत किसको अता करेगा? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब फिक्र मत करो, ये आपकी उम्मत के मर्दों और औरतों को अता करूंगा, यानी आपकी उम्मत को अता करूंगा। तो हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह इतनी बड़ी जन्नत मेरी उम्मत को? अल्लाह ने फरमाया हाँ, क्योंकि तुम सबसे बड़े नबी हो और तुम्हारी उम्मत सबसे प्यारी उम्मत है, तो जन्नत भी वो अता करूंगा जो सबसे ऊंची जन्नत होगी। और अल्लाह ने लिख कर दिया, और अल्लाह ने कुरान करीम में लिख कर बताया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला खालिदीना फ़ीहा ला यबग़ूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे आखिरी नबी के उम्मती कलमा पढ़ने वाले बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते हैं मेरे आखिरी नबी के कलमा पढ़ने वाले उम्मतियों, अच्छे अमल करने वाले तो सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा, हमेशा रहेंगे। बोलो जन्नत में हमेशा रहेंगे, न हटेंगे न हटाए जाएंगे, न निकलेंगे न निकाले जाएंगे। तो मतलब है कि जन्नतुल फिरदौस हमारी, बोलो जन्नतुल फिरदौस हमारी। लेकिन एक शर्त है, जब सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल मतलब जन्नतुल फिरदौस तो हमारी, अल्लाह ने लिखकर भेज दिया। हमारे नबी ने फरमाया हाँ अल्लाह ने लिखा जन्नतुल फिरदौस मेरे उम्मतियों की है, लेकिन हम जब कुरान पाक का मुताला करें अल्लाह फरमाते इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात।
اچھے عمل کرے. علماء کرام نے بہت سارے اعمال بتائے. مجھے ایمان اور اسلام کے تو بہت شعبے ہیں, لیکن میں ایک کہتا ہوں کہ اگر ہم 3 عمل کی نیت کرتے ہیں, کتنے عمل کو انشاءاللہ آج ہم یہاں جمع ہیں. کیا جگہ کا نام ہے؟ لمبایت, مسجد قباء کے پاس. لمبایت شاہپورہ میں ہم جمع ہیں. انشاءاللہ اگر قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا. میری ماں, بہنیں, بیٹیاں 3 کام کر لے. آج لمبایت شاہپورہ میں جمع ہے, کل انشاءاللہ ہم جنت الفردوس میں جمع ہوں گے انشاءاللہ. اور 3 کام میں سب سے پہلا کام یقین بنانا. کرنے والا کون؟ میرے ساتھ میں بولو نا, کرنے والا کون؟ ہر نبی جب نبی بنے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 یا 2,24,000 یا 65,000 یا 25 پیغمبروں کا نام تو قرآن پاک میں ہے. جب اللہ نے کسی بھی نبی کو نبی بنایا, پہلا کام یہی تھا, لا الہ. اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب بھی ہم نے کسی کو نبی بنایا, ہم نے پیغمبر بنایا, ہمارا سب سے پہلا پیغام اور پہلا سبب یہی تھا کہ جا کے اعلان کر دو, بولو لا الہ. بلکہ یہ لا الہ الا اللہ اتنا ضروری ہے کہ ہمارے نبی جب معراج پر گئے اور اللہ کے عرش میں گئے تو اس وقت بھی اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دو, ابھی تو معراج میں ہو لیکن مکہ میں جاؤ تو اعلان کر دینا لا الہ. کلمہ بہت پیارا ہے. جو سب سے پہلی بات میری ماں کہتے ایک یقین بنا دو کہ جو ہوا کرنے والا کون, جو ہو رہا ہے کرنے والا کون, آئندہ جو ہوگا تو کرنے والا کون. اس لیے ہم کو مانگنا کس کے سامنے ہے؟ اللہ. ہم کو پیشانی جھکانا کس کے سامنے ہے؟ اللہ. ہم کو اپنی حاجتیں اور ضرورتیں رکھنا کس کے سامنے؟ اللہ خود فرماتے میرا بندہ مجھ سے مانگ. اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے مانگ, کوئی تجھ سے اتنا قریب نہیں جتنا ہم سے کون قریب ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے مانگ لے, میرے سے قریب کوئی ہونے والا نہیں. تیری ماں اور تیرے ابا اور تیرے شوہر اور تیرا بیٹا اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میں اللہ تم سے قریب رہوں گا. تو سب سے بڑی چیز ہے لا الہ. پہلا کام لا الہ. انشاءاللہ میری ماں میں عمل کریں گے انشاءاللہ. یقین بنانے کا لا الہ. ایک عجیب بات بتاؤں, آپ سب نے نام سنا ہوگا, آپ کی برکت سے بات بتائی, آپ سب نے نام سنا ہوگا ایک اللہ کی ولی حضرت حسن بصری. بولو کون؟ حضرت حسن بصری. یہ جس گھر میں رہتے تھے نا, ایک گھر میں جو بازو میں پڑوسی تھا نا وہ مجوسی یعنی آگ کی عبادت کرے. کس کی عبادت کرے؟ سمجھاتے رہے کلمہ 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 لا الہ الا اللہ. اور بتاؤ یہ سمجھانا ضروری ہے؟ ضروری ہے. کسی کو برائی کا حکم دینا یہ واجب, کسی کو برائی سے روکنا یہ واجب. اللہ نے ہم کو آرڈر دیا کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم بہترین امت ہو, تمہارا کام ہے بھلائی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا. تو حضرت حسن بصری ہو جو بازو میں پڑوسی, میں نے ابھی آپ کو بتایا مجوسی جو آپ کی پوجا کرے, آپ کی عبادت کرے, حضرت حسن کو سمجھاتے ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ. لیکن وہ مانے یہ وہ صاحب بولے کہ ہمارا تعلق اپنی جگہ پر, ہمارا سبند اپنی جگہ پر, ہمارا آپس میں پڑوسی کا لین دین اپنی جگہ پر, لیکن میں آپ کی عبادت کروں گا. حسن بصری بہت سمجھا. ایک دن حضرت حسن بصری کو پتا چلا کہ وہ مجوسی اب تو برا ہو گیا تھا, 80 سال عمر ہو گئی تھی. پتا چلا کہ وہ بہت
जैसे उसके गले में आए तो वो तो लेटा हुआ है, बीमार है, वो तो लेटा हुआ है, आखिरी लंबी लंबी सांसें ले रहा है और सामने आग जल रही है। तो हजरत हसन बस्री ने कहा पढ़ने मैंने 80 साल उसी की इबादत की है। सुनना, हजरत हसन बस्री ने फरमाया अच्छा उसकी इबादत की है तो चलो वो आग को यहाँ लेकर आओ, सामने लेकर आए। हजरत हसन बस्री ने कहा तू भी उसमें हाथ रख, मैं भी उसमें हाथ रखो, जिसका हाथ जल जाए वो आ गया और जिसका हाथ न जले उसका मतलब बच जाए। तो हसन बस्री ने कहा दर्द से बात रखो, पहले तू रखेगा और वैसे भी तू मरने के करीब है, हाथ रख के मरेगा या बाद में मरेगा? मैं तो हाथ नहीं रखूंगा। हजरत हसन बस्री ने कहा तू रखे न रखे ला इलाहा इल्लल्लाह करके हजरत हसन बस्री ने अपना हाथ रखा और कान में हाथ रखा हुआ नहीं, जब तक तू नहीं कहेगा हाथ निकाल ले वहां तक मैं अपना हाथ आग में रखूंगा। अरे थोड़ी देर के बाद वो कहने लगा मेरे पड़ोसी हसन बस्री हाथ लगाओ, जल जाएगा जल जाएगा। अरे बहुत देर हो गई, बड़ी देर के बाद हजरत हसन बस्री ने हाथ निकाला। अल्लाह की कसम हजरत हसन बस्री का हाथ पहले भी रोशन था, आग में जाने के बाद और ज्यादा रोशन। अब समझ में पर्दे की बात पर अब आ रहा हूँ। गले लगाया और बोलो एक आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ा दिया। अल्लाह ने मेरे हाथ से एक आदमी को ईमान नसीब कर दिया। कहते ठीक है मैं जाता हूँ, थोड़ी देर के बाद आता हूँ। और ये भी लिखो अल्लाह को, क्योंकि 80 साल मैंने अल्लाह के तौहीद का मामला किया तो अल्लाह को 3 बातें लिखो, एक तो अपना नाम लिखो, दूसरा मेरा नाम लिखो और तीसरा अल्लाह को लिखो कि इसको कब्र में आज़ाब मिलेगा। अगर हसन बस्री जोर से रोने लगेगा ये काम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह को लेटर लिखना ये हम बंदों के बस की आयतुल कुर्सी है ना, आयतुल कुर्सी मेरे सामने सिफारिश करेगी, बल्कि अल्लाह के कौन है जो मेरे सामने सिफारिश करेगा, किसके ताकत है जो मेरे सामने सिफारिश करे। आयतुल कुर्सी में आप पढ़ो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। क्या कहते हैं मन कौन है? मन के माने कौन? मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहum। अल्लाह फरमाते कौन है, किसमें हिम्मत है जो मेरे सामने सिफारिश करे, मैं वो हूँ जो सारे आसमानों और ज़मीन को संभालने वाला। अभी ये मेरे बस्ती वाली नहीं तो मजूसी ने क्या, वो मजूसी तो नहीं रहा तो मुसलमान हो गया। तो कहने लगा मेरी जिंदगी की आखिरी तमन्ना है, इनको न तकलीफ दो ना, मेरे को नाराज मत करो ना, तुम्हारा क्या जाएगा? तुमने हाथ में हाथ डाला, अल्लाह ने तुम्हारा हाथ नहीं जलाया तो तुम तो अल्लाह के सामने सिफारिश कर सकते हो। खाली इतना लिख दो कि मैं हसन बस्री और मेरा नाम लिख दो, कह दो कि अल्लाह इसको खबर में आता मत देना, वरना मैं जिंदा का खुदा खबर में जाऊंगा और अल्लाह हथौड़े से मारेगा, तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? मैं हसन बस्री ये कलमा पढ़ा, हम सब गवाह अल्लाह की खबर में आज़ाद मत देना। और हसन बस्री ने वो लपेट कर दिया, बस लपेट कर दिया, वो उसने अपने हाथ में लिया और फिर एक बार कलमा पढ़ा और अल्लाह को भी अब उसने वसीयत कर ली कि ये जो लेटर जो लिखा जाएगा ना वो मेरी कब्र में रख देगा। हज़रत हसन बस्री ने कहा कि देखो देखो इसका इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लाओ लेटर वापस दो। सब दरबारों के पास नहीं वसीयत
दरबार में रखा, मिट्टी डाल दी। हज़रत हसन बसरी कहते हैं मैं रात को आया, ईशा की नमाज पढ़ाया, ईशा की नमाज के बाद दिल को खाना भी अच्छा नहीं लगा। हज़रत हसन बसरी कहते हैं बिस्तर पे लेट गया, रोता रहा कि अल्लाह माफ करना, तेरे सामने किसी की हिम्मत और ताकत और हौसला नहीं होता कि तुझे लेटर लिखे, तुझे खत लिखे, लेकिन मैंने इनके कहने पर लिख दिया, अल्लाह मेरे को माफ कर देना। हसन बसरी कहते अल्लाह की कसम रोते रोते मेरे को नींद आ गई, मैंने ख्वाब में देखा कि वो जिसने कलमा पढ़ा, मैंने ख्वाब में देखा उसे जन्नत में देखा। अरे बोलो मैंने ख्वाब में देखा, ख्वाब घूम रहा है। तेरे को तो अभी तो दफन किए, क्या दफन किए, तुम लोग कब्रिस्तान के बाहर भी नहीं गए होंगे, उससे पहले अल्लाह ने कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। और कहां से मेरी कब्र को फैला दिया और मेरी जन्नत बहुत लंबी चौड़ी है। अभी तो थोड़ा ही घूमा और घूमना बाकी है। हसन बसरी ने फरमाया कि वो मेरा लेटर कौन सा, वो खाते के कौन सा लेटर, और मैंने लिख कर दिया था मेरा नाम, तुम्हारा नाम, कहाँ वो लेटर, हाँ ये ले लो, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, बोलो सुभान अल्लाह, हाँ ये ले लो इसकी जरूरत, हसन बसरी ने कहा जरूरत नहीं पड़ी मतलब, अरे कहा जैसे तुम लोग यहाँ से गए ना मेरे को दफन करके गए, अरे फरिश्ते सवाल जवाब पूछने आ गए, उससे पहले अल्लाह ने कहा अरे इसने आखिरी वक्त में कलमा पढ़ लिया है, कोई सवाल जवाब नहीं, और जो भी मेरा बंदा बंदी कलमा लेकर आता है कोई हिसाब किताब नहीं, मैं उसी वक्त कब्र को जन्नत का बाग बना देता। तो मेरे को इतना ही जन्नत का बाग मिल गया, मुझे आपकी लेटर की जरूरत, तो तुम्हारा लेटर वापस ले लो, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले। हसन बसरी कहते हैं रात को चौक के उठा, देखा तो वो खत मेरे हाथ में मौजूद था, वो खत मेरे हाथ में मौजूद था, और हसन बसरी कहते हैं मैंने वज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह को कहा अल्लाह 80 साल में इसने 2 मरतबा कलमा पढ़ा, एक मैंने पढ़ाया तब पढ़ा और एक मौत के वक्त पढ़ा, अल्लाह जो 80 साल में 2 बार कलमा पढ़े, अल्लाह तू उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। तो हसन बसरी कहते हैं हम लोग जो 50 और 60 और 70 साल से एक ही कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह, यकीनन अल्लाह तू हमारी कब्र को भी जन्नत का बाग बना देगा। तो ये कलमे में वो ताकत है, लेकिन यकीन होना चाहिए कि करने धरने वाला कौन, यकीन होना चाहिए करने धरने वाला कौन, अल्लाह, तब जाकर ये कलमा काम करता है। और सही में ये कलमा आ जाए ना, तो ये मैंने कहा ना कि 3 काम अगर हमारी जिंदगी में आए, आज हम लिम्बायत शाहपुरा में जमाए, मालूम नहीं ये कार्य नजरी वापस आवे ना आवे, लेकिन इंशाअल्लाह जन्नत में जरूर जमा होंगे इंशाअल्लाह। और कौन सी जन्नत में जमा होंगे, जन्नतुल फिरदौस। और एक बार जन्नत में चले गए फिर बताओ कोई टेंशन, अरे बताओ आप लोगों को, माँ बहनों को मेरे सामने है नहीं, ये भी नहीं मालूम कितनी है कौन है, लेकिन इतना जरूर है कि होगी जरूर। लेकिन सच बताओ जन्नत में कोई टेंशन होगा, जन्नत में आराम ही, कोई आसमान की कितना आराम है जन्नत में, आराम ही आराम। अरे अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुत्तकीना मफाजा हदाइक़ वअनाबा वकवाइब अतराबा वकअसन दिहाक़ा ला यस्मऊना फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। पूरा मजमा साथ में बोलेगा जन्नत में आराम ही आराम होगा। मैं मर्दों को कह रहा हूँ, औरतें दिल में बोले जन्नत में आराम ही आराम होगा, जन्नत में बागात होंगे, जन्नत में फल होंगे, जन्नत में फ्रूट होंगे, जन्नत में फूलें होगी, जन्नत में आराम ही आराम होगा। न कोई गाली देगा, न कोई हमें थप्पड़ मारेगा, न कोई हमें डांटेगा। अल्लाह फरमाते जज़ाअ मिन रब्बिका अताअन हिसाबा। अल्लाह फरमाते तूने दुनिया में कलमे का दामन थाम लिया, हमने जन्नत फिरदौस में तेरी जगह को बना दिया। तो जन्नत में आराम मिला, यहाँ पे टेंशन नहीं रखते हो, जिम्मेदार बोला बहुत बैठो इसे काम करने का बहुत टेंशन अलमास है ना टेंशन। सबसे बड़ा टेंशन हम मर्दों को क्या है मालूम है, हम बोला आपको, हाँ आप ही वॉल्यूम का ज़्यादा करते हो, मैं ये बोला सबसे ज्यादा टेंशन है हमको बीवी का, सही बोलो है कि नहीं? अरे ना होवे तो भी टेंशन, होवे तो डबल टेंशन। वो कहते हैं एक मरतबा सुबह में एक शोर उठा, आपका डर तो तुम्हारा कोई सफाई तुम्हें को जाता है, क्या नाम है? हारून मौलाना, तो माफ
یہ کری دے دیں. ایک دن شوہر صبح میں اٹھا رہا ہے, ہو سکتا ہے یہ مولانا ہوئے, اب صبح میں اٹھا اور اب صبح میں 5 بجے کا ٹائم ہوگا, اس کا رونا اور جیسا چھوٹا بچہ بنا بنا کے روتا ویسا روئے. اب بیوی دور نہیں چوک کیا آواز کیوں روتے ہو؟ بہت خراب خواب دیکھا میں نے, جو سپنا دیکھا نا خواب دیکھا بہت خراب دیکھا. ارے بیوی مجھے لیکن کیا ہوا؟ کوئی جنات دیکھا, کوئی بھوت دیکھا, کوئی چڑیل دیکھا, کیا دیکھا؟ زور زور سے روئے. ارے کہا تو بتا تو صحیح تو نے کیا خواب دیکھا؟ بہت خراب. ارے بتا کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب میں دیکھا تو مر گئی. میں نے بھی مر گئی. نے سنا کہ ایسا خواب دیکھا کہ میں مر گئی, تو عورتوں کو بھی رونا تھا, اس نے بھی رونا شروع کیا. لیکن تھوڑی ہمت والی ہوگی یار, لمبا شاہ پورا کی ہوگی, مدرا ہمت والی تھی. اس نے کہا وہ تو خواب تھا تم نے خواب میں میرے کو مرتا ہوا دیکھا نا, فکر مت کر. بھائی کچن میں گئی اور کچن میں جا کے اس نے آملیٹ تیار کیا, ہاف فرائی تیار کیا, نے چائے تیار کیا, نے کافی تیار کیا, نے ملائی تیار کیا, اور پورا ٹرے میں لے کر آئی اور کہا بالکل فکر نہیں کرنے کا, وہ خواب تھا, خواب کی بات کو خواب میں چھوڑ دو, اب بالکل فکر نہیں کرنے کا. ایک آملیٹ بھی, ہاف فرائی بھی ہے, چائے بھی ہے, کافی بھی, تم بھی کھاؤ, میں بھی کھاؤ, تم پیو, میں پیوں, تو زندہ میں زندہ, ہم آرام سے وہ خواب. اس نے کہا اسی لیے تو رو رہا ہوں. نہیں سمجھا آپ نہیں سمجھے ہو, ماں میرے سمجھ میں اسی لیے تو رو رہا ہوں, یہ سب ہو رہا ہے اسی لیے تو رو رہا ہوں, کاش کے خواب میرا سچا ہوتا. یہ آپ لوگوں کو تھوڑا ہنسا دیا میں نے, اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں. کتنے کام کرنے کا آپ نے جنت الفردوس میں جانے کے لیے؟ 3 کام, جس میں پہلا کام لا الہ, دوسرا کام ہمارے آقا بولو 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کا. بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی, کیونکہ اللہ فرماتے جو میری نبی کی بات مانے, اللہ کہتے ہیں میں اس سے محبت کروں گا, اور اللہ کہتے ہیں میں گناہ بھی معاف کروں گا. اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو مصطفیٰ کا دامن تھام لو. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ کا دامن تھام لو, اللہ تم سے محبت کرے گا, اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. تو دوسرا کام ہمارے نبی کی بات ماننا اور ہمارے نبی سے محبت ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رو رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں محبت کس کو کہتے ہیں. حضرت ابوبکر گھر میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں کھانا وانا کھائے, کھانا وانا کھا کے رو رہے ہیں. بیوی آئی, بیوی نے کہا رو رہے, آپ رو کیوں رہے؟ حضرت ابوبکر روتے گئے. ارے بیوی نے کہا کھانا کھا لیے, گھر میں سب سکون ہے, گھر میں سب آرام ہے, بیوی گھر میں ہے, کیا رونا کس بات کا؟ اس زمانے میں چاندی کے سکے کو درہم بولتے تھے اور سونے کے سکے کو دینار بولتے تھے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ درہم اور دینار بہت رکھے ہیں اور وہ اللہ کے رسول کو دینا ہے تاکہ اللہ کے رسول غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں بانٹے. تو ان کی بیوی نے کہا اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے, اٹھاؤ. ارے بھائی جو ٹھیلے میں رکھا ہے وہ ٹھیلا اٹھاؤ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو اور کہہ دو کہ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار میں تقسیم کرے. اس میں گھر میں رونے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے تو رو رہا ہوں, اسی لیے تو. بیوی نے کہا اس میں کیا رونا؟ کہا اصل معاملہ ایسا ہے کہ میں ٹھیلا اٹھاؤں گا, لے کر جاؤں گا اور جا کر میں نبی کو دوں گا, تو جب میں دوں گا تو میرا ہاتھ اوپر ہو جائے گا, میرا نبی کا ہاتھ نیچے ہو جائے گا, کیونکہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. تو میرا ہاتھ ید علیٰ بن جائے گا, یعنی اوپر والا ہاتھ بنے گا, اور میرے نبی کا ہاتھ نیچے ہوگا. ابوبکر سب کا منع کرے لیکن اپنا ہاتھ بھی نبی کے ہاتھ کے اوپر ہو جائے گے دوبارہ. اور پھر حضرت ابوبکر رونے, اب تو بیوی بھی رونے لگی, یہ محبت ہے ان کی, رونے لگی. اتنے میں دروازے پر آواز آئی, کسی نے کھٹکھٹایا, اور بیوی نے دروازہ کھولا, آ کر کہا اللہ کے رسول آ گئے, اللہ کے رسول آ گئے. حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے, اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگے. ہمارے نبی نے پوچھا ابوبکر رو رہے تھے نا, اس لیے رو رہے تھے نا؟ اللہ نے مجھے بتایا اس لیے رو رہے تھے کہ تم مجھے لا کر دو گے تو تمہارا ہاتھ اوپر ہو جائے گا, میرا ہاتھ نیچے ہوگا, اور تمہیں یہ گوارا نہیں کہ آپ کا ہاتھ اوپر ہو. اللہ نے مجھے خود بھیجا ہے. بتاؤ کہاں پر
اکیلا کہاں پر رکھا ہے، میں خود لے کر چلا جاؤں گا. اور آج سے اللہ نے کہہ دیا ابو بکر کا جو مال ہے وہ محمد کا مال ہے. یہ محبت تھی کہ ہاتھ بھی میرا نبی کے ہاتھ کے. یار میری ماں بہنیں نمازوں کے جنازے نکل گئے، اتنی بجے کی نمازیں چھوٹ گئی، اور ہماری ماں بہنیں آج نبی سے محبت کرتی ہیں. ایک طرف نماز چھوٹ رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، گھر میں غیبت ہو رہی ہے، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، اور سب سے بڑا ہمارا موبائل دھوم مچا رہا ہے. یہ ہماری جوان بیٹیاں، اللہ معاف کرے میری بیٹیوں کو، یہ میری جوان بیٹیاں، میری بہنیں، بلکہ گھر کی بڑی عورت نہیں، پورا دن موبائل پہ ہمارا فیس بک کیسا، ہمارا اسٹیٹس کیسا، ہمارا واٹس ایپ کیسا، ہمارا اسٹیٹس کون دیکھتا ہے، ہمارا اسٹیٹس کون نہیں دیکھتا ہے، ہمارا گیم کھیلنا، ہمارا آئی پیڈ پہ جانا، ہمارا موبائل پہ پب جی کھیلنا، ہمارا موبائل میں زینا ہونا، ہمارے موبائل میں چوری ہونا، ہمارے موبائل میں سودی کاروبار ہونا، ہمارے موبائل میں غیبت ہونا، ہمارے موبائل میں تہمت لگانا، ہمارے موبائل میں ہمارے ساس کی غیبت کرنا، ہمارے سسر کی غیبت کرنا. بلکہ میری ماں کہنے اگر ہمارے سماج میں طلاق ہوتی ہے اس کی وجہ بھی یہ کون سی نبی سے محبت. اگر ابو بکر تو اس لیے رو رہے میرا ہاتھ اوپر ہو جائے گا، میرے نبی کا ہاتھ نیچے ہو جائے گا، یہ مجھے گواہ کرے. یہاں پوری شریعت کے اوپر چھڑا پھیر دیا، پوری شریعت کا نظام درہم برہم کر دیا، اور ان کو ذرا بھی احساس نہیں. تو میری ماں بہنوں یہ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے محبت. کریں گے ہمارے نبی صاحب، بولو نا محبت کریں گے انشاءاللہ، آپ لوگ بھی کریں گے انشاءاللہ. میں اکثر ایک بات سناتا ہوں کہ محبت کس کو کہتے ہیں. محبت یہ نہیں ہوتا کہ اعلان کرنے کا کہ میں محبت کرتی ہوں، مصطفیٰ کا دامن تھامتی ہوں، غوث پاک کا دامن میرے ہاتھ میں، خواجہ غریب نواز کا دامن میرے ہاتھ میں، خواجہ نظام الدین اولیاء کا دامن میرے ہاتھ میں، جنید بغدادی کا دامن میرے ہاتھ میں. یہ جھوٹ ہے. ابھی محرم کے مہینے میں جس کو دیکھو یہ کی آواز آ رہی ہے کہ حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، میدان کربلا میں شہید ہونے والے کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے حضرت حسین جب میدان کربلا میں گئے تو اپنی زندگی کو شروع کیا صبر پر، کیونکہ پانی نہیں ملا تو شروع کیا صبر پر، اور زندگی ختم کیا نماز پر. ہماری ماں بہنیں صبر کرتی ہیں. ذرا گھر میں کچھ نیچ ہو گیا، اللہ گھر میں ایمان برپا ہوتا ہے. باقاعدہ پڑوس میں جا کر کہتی ہے کہ 25 سال ہو گئے میرے کو گھر میں ایک دن چین سکون کا نہیں ملا. میرا شوہر ایسا، میری ساس ایسی، میری نند ایسی، میری دیورانی ایسی، اور وہ میرے پہ جادو کرتی، وہ میرے پہ نظر رکھتی، وہ میرا یہ بگاڑتی، وہ میرا ایسا کرتی. ارے میں میری ماں بہنوں کو کہتا ہوں کہ چلو میں نے مانا کہ تمہاری ساس ظلم کرتی ہے، میں نے مانا کہ نند ظلم کرتی ہے، میں نے مانا کہ چلو جیٹھانی ظلم کرتی ہے، میں نے مانا کہ دیورانی ظلم کرتی ہے، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے کسی کو نہ بولے، اللہ کو بولے. اللہ کہتا بندی نے مجھے بولا ہے، میرے دربار میں دیر ہوئی مگر اندھیر نہیں ہوگا، اور میں اس عورت کو عزت دلوا کے رکھوں گا. تو کرنے دھرنے والا کون؟ بات کیا چل رہی تھی ہماری؟ محبت کی بات چل رہی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اگر کچھ چیزیں دیکھیں نا آپ کو معلوم ہوگا حضرت حسین کی زندگی شروع کس پہ ہوئی؟ صبر. ختم کس پہ ہوئی؟ نماز. اور اللہ نے بہت پہلے کہا کہ جو صبر کرے، یعنی جو میری ماں بہن صبر کرے اور نماز پڑھے، اللہ نے یہ نہیں کہا میں جنت دوں گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں پیسہ دوں گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دولت عطا کروں گا. اللہ کہتے جیسے میں میری ماں بہنوں کو کہتا ہوں، اللہ کہتے صبر کرے اور نماز پڑھے. اللہ کہتے تجھے کچھ نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا. اتنا یاد رکھنا، پیدا کرنے والا اللہ خود تیرا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں نماز کا دامن تھام لو، صبر کا دامن تھام لو. اللہ فرماتا جنت نہیں عطا کروں گا، جنت بنانے والا خود اللہ تجھے مل جائے گا. اور اللہ مل جائے سے بڑھ کے کیا دولت ہوگی. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی کو کیا عورتوں سے محبت نہیں تھی؟ امت کی عورتوں سے محبت نہیں تھی؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کے پاس کچھ ایسی عورتیں آتی ہیں
ایسی عورتیں آئی جن کے ہاتھوں میں کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عورتیں ٹیلی بن کر آئی ہے اس میں جو سب سے بڑی ان کی سردار ہے ان کو میرے سامنے لایا جائے. وہ جو سامنے آئی اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا. اور وہ آنے والی کون معلوم؟ حاتم طائی کی بیٹی. حاتم طائی جو بہت بڑے سخاوت میں مشہور تھے اپنے زمانے میں جو عیسائی تھے ان کی بیٹی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیکھا کہ بغیر دوپٹے کے آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن مبارک کو جھکایا اور صحابہ کرام کو ڈانٹا کہ ٹھیک ہے تم نے ہاتھوں میں کڑیاں باندھی ہے پاؤں میں بیڑیاں باندھی ہے یہ قیدی بن کر آئی ہے مگر ان کے سر کا دوپٹہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام جیسے آئی بیٹی ہم یہاں پر لے کر آئے. ہمارے نبی نے فرمایا اگر ہماری بیٹی ہوتی تو بغیر دوپٹے کے باہر آتی. ہماری بیٹی ہوتی تو بغیر دوپٹے کے بعد آتی. ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. صحابہ کرام کو فرمایا سب خاموش ہو جاؤ. اور ہمارے نبی نے اپنے اوپر سے چادر مبارک کی. وہ چادر مبارک ہٹائی اور جا کر اس بیٹی کے سر کو ڈھاکا اور کہا یہ محمد نے تیرے سر کو ڈھاکا ہے. ایک ابا سمجھ کے تیرے سر کو ڈھاکا ہے کیونکہ کوئی باپ اپنی بیٹی کا سر کھلا نہیں دیکھ سکتا. تو محمد کیسے اپنے امت کی بیٹی کا سر کھلا دے سکتے ہیں؟ وہ تو حاتم طائی کی بیٹی تھی. ہمارے نبی پہچان ہے کہا تو حاتم طائی کی بیٹی کہاں؟ تو کیا کہتی مطلب آپ نے ٹھیک ہے میرے سر پر رکھی کوئی بات نہیں لیکن آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ احسان کیا تو میں ایمان قبول کروں. میں ایمان قبول کرنے والی میں ایمان قبول کرے نہ کرے اس وقت دھرم کا کوئی معاملہ نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا تو بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے. تیرا باپ حاتم طائی جو خود بھوکا رہتا تھا مگر غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار کو کھلاتا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرو. ارے وہ حاتم طائی کی بیٹی تھی. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میرے ہاتھوں سے کڑیاں نکالو پاؤں سے بیڑیاں نکالو کھانے پینے کا انتظام کرو لیکن پیدا کرنے والے کی قسم میں اکیلا کھاؤں گی نہیں اکیلے آزاد نہیں ہوں گی. جتنی عورتیں آئی ہیں سب کو کھانا کھلاؤ اور سب کے ہاتھوں سے کڑی اور پاؤں سے بیڑیاں ہٹاؤ. ہمارے نبی نے اعلان کیا سب ہو گیا. جب سب ہو گیا کھانا وانا کھلایا گیا سب کر دیا گیا اس کے بعد میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتم طائی کی بیٹی ہے ان کے ساتھیاں جو ساتھن ہیں سب کو ہدیہ دے کے یہاں سے آزاد کرو. سب کو چھوڑ دو یہاں سے آزاد کر دو. ان کو کسی کو کرنے کی دعوت نہیں دے دینا. سب کو آزاد کر دو کیونکہ بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے اور باپ بہت سخی تھا. اس باپ کی نسبت پر اور اس بیٹی کی نسبت پر ہم سب کو اللہ کے واسطے آزاد کرتے ہیں. اور جب سب کو آزاد کرنے کا کام آرڈر آیا حاتم طائی کی بیٹی پر اللہ کے رسول ہم سب کو کلمہ پڑھوا ہم سب کو کلمہ پڑھوا. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے آزاد نہیں کرتا مجھے تمہیں کلمہ دینا ہے. مجھے کلمہ چھوڑنا نہیں ہے تمہارے اوپر. میں نے چادر کی تم نے کہا کہ اس کی وجہ سے تم کلمہ نہیں پڑھو گی کہ کھانا پینا یہ ہم نے کرنے کے بعد تو وہ کہتی ہے نہیں. ہم ساری عورتیں کہتی ہے کہ آپ اگر کلمہ پڑھا دو کیونکہ آپ نے کہا کہ تم سب آزاد ہے. آپ نے ہم کو دنیا کی قید سے آزاد کیا کلمہ پڑھا کر آخرت کی قید سے بھی آزاد کر دو. دوستوں میری ماں بہنیں کیا اللہ کے رسول محبت والے ہوئے کیا اخلاق والے ہوئے. آج ہماری ماں بہنیں وہاں ہمارے نبی نے غیر کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں دیکھا تو تڑپ گئے. یہاں ہمارے گھر میں 10 15 دوپٹے اور باہر نکل دیے بغیر دوپٹے. یہ نبی کا مذاق نہیں ہو گیا. قیامت میں نبی پوچھیں گے حاتم طائی کی بیٹی خیر تھی میں نے اس کے بالوں کو کھلا نہیں دیکھا میں نے کمانا نہیں کیا. اگر ہماری کماٹ کو 12 بالوں کا الگ الگ ایمبرائڈری والے الگ الگ کلر والے دوپٹے اور ڈریس ہوں گے لیکن وہ عورت بعد میں دکھائے دوپٹہ ہوگا تو کیا قیامت میں ہمارے نبی کو ہم جواب دے سکیں گے کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے. اور ہمارے ماں بہنوں کے سوال پر گالیاں اللہ اللہ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں مرد کو گالی نہیں دیتا جو ہماری ماں بہنیں ایسی خطرناک گالیاں دیتی ہے. تو میرے دوستوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھول گئے. دشمنوں کو کھانا کھلا رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں اور دشمنوں کو کپڑے دے رہے ہیں دشمنوں کی بیٹی کے سر کے دوپٹے اڑا رہے ہیں اور ہم اپنوں کے ساتھ گالیاں گلوچ اور معلوم نہیں غیبت. جہاں دو عورتیں
عورتیں ملے گی، اللہ کی قسم جہاں دو عورتیں ملے گی، دو تین باتیں اچھی ہوگی، تمہاری طبیعت کیسی، میری طبیعت کیسی، تمہارا شوہر کیسا، میرا شوہر کیسا، تمہارے بچے کیسے، میرا بچہ کیسا، دو چار باتوں کے بعد آئے گا وہ مہینے میں زینب اس کا کیا ہوا، اور پھر شروع ہمارے نبی فرماتے کوئی زنا کرا دے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، بلکہ میری ماں بہنیں کان کھول کر سنے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ سب کے بھائیوں کو لیکن میری ماں بہنوں کو کہتا ہوں کہ کسی کا سگا بھائی مر گیا، بھائی تھوڑی دیر کے لیے ماں کا مر گیا اور اس کا جنازہ ہے، اچھا کچھ دوسری بہنیں آ گئی اور آ کر کہا او تیرا بھائی مر گیا نا، سگا بھائی مر گیا، اس نے کہا میرا سگا نہیں مر گیا، انہوں نے کہا چھری دے اس کا گوشت نکال، وہ بھی برابر نان کا گوشت نکال، نان کا گوشت نکال، آج اپن وہ گوشت کو تلیں گے، سیکیں گے، پکائیں گے اور خوب کھائیں گے۔ بتاؤ اگر گوارا کریں اپنے مردے سگے بھائی کے بدن سے گوشت کے ٹکڑے کو نکالے اور کھائے گی اور گوارا کرے گی؟ ارے وہ بہن کہے گی نکلو میرا بھائی مر گیا ہے، سگا بھائی مرا ہے، کیا میں میرے سگے بھائی کے روٹی کا ٹکڑا نکالوں گی اور اس کو کھاؤں گی؟ ہمارے نبی اور اللہ فرماتے اگر یہ کر لے تو اتنا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے کا ہے۔ ہم اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ فرماتے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے سگے مردے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ حقیقت میں گوارا نہیں کرو گی، تو اگر یہ گوارا نہیں تو غیبت کرنا اس سے بھی زیادہ گوارا نہیں۔ خیر بات کافی زیادہ ہو گیا، میں میری ماں بہنوں کو کہوں گا پہلا کام بولو لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ سے محبت، اور آخری بات میری ماں بہن جیسا میں نے کہا نا یہ تو آ گیا کہ ہمارے اسلم بھائی رحیم بھائی عبداللہ بھائی بہت اصلاح کی بات، میں بہت بیمار تھکا ہوا ہوں اور ابھی میں بہت لمبا سفر کر کے آیا اور اتنا لمبا سفر کر کے آیا کہ کل سے میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے، تھکا آیا اور ابھی مردوں میں بیان کیا، ابھی عورتوں میں بیان کیا، اس نے بعد میں کبھی بھی ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے، لیکن میری ماں کہنے لمبائیت شاہپورہ میں جیسے جمع ہے جنت الفردوس میں جمع ہونا ہے، تین کام کریں گے جس میں پہلا کام بتایا لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ سے محبت کریں گے اور آخری کام میری ماں بہنیں بیٹیاں کام کھول کر سنے ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آخری بات بتا دوں نمازی جنتی ہوتا ہے، یہ پورے قرآن میں 6666 آیت قرآن جس میں 500 مرتبہ 6666 آیتوں میں 500 مرتبہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں 60,000 مرتبہ نماز کا حکم دیا، تو اللہ رسول کی بات اور قرآن کی بات ملا تو 7,500 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ اس لیے میں وہ سب سے نہیں جاتا ہوں، ایک دم کھلا بیان کرتا ہوں، نمازی جنتی ہے اور بے نمازی جہنمی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، ڈائریکٹ قرآن سے میں ریلے کرتا ہوں کہ نمازی جنتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے، اور میں آپ کو آپ کے خوشخبری بھی سنا، کیونکہ ہم نے شروع میں کتنی جنتیں پڑھی؟ 8، اور کون سی جنت پہ اپنے کو جانے کا؟ 8ویں، جس کا نام ہے جنت ایک صحابی آئے اور ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول اگر میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء یعنی 5 وقت نماز پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو گے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، اللہ جنت میں فردوس دے گا جس کے اوپر کوئی جنت ہے۔ اور ہم کو کون سی جنت چاہیے؟ 8ویں، یعنی جنت الفردوس، اور وہ ملے گی کس پر؟ یعنی ساتھ میں انہوں نے کس پر ملے گی؟ کہ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے، تم زمین پر نماز کی پابندی کرتے جاؤ گے، اللہ جنت الفردوس 8ویں والی جنت سب سے اونچی والی جنت دے گا، کیونکہ نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت ہے۔ چلو یہ تو ہو گیا ہر نمازی
اور بے نمازی یہ بھی قرآن میں لکھا ہے. اگر قرآن میں نہیں لکھا ہوتا تو میں نہیں کہتا, لیکن قرآن میں صاف شبدوں میں لکھا ہے جو نماز کو برباد کرے, اپنی مرضی پر چلے, اللہ کہتے ہیں جہنم میں ڈالوں گا. اور جب اس کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں وہ جہنم میں ڈالوں گا جو جہنم میں فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا, ابو جہل جائے گا, ابو لہب جائے گا. یہ امت کی بے نمازی عورتیں وہ بھی اسی جہنم میں جائیں گی. 16واں پارہ اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, کہ وہ صاف لکھا ہے نماز کو برباد کریں. أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ ایک زمانے میں ایسے مرد اور ایسے عورتیں آئے گی جو نمازوں کو برباد کرے گی, اپنی مرضی پر چلے گی. اللہ فرماتا ہے ایسی جہنم میں ڈالوں گا جو جہنم میں فرعون ہوگا, قارون ہوگا, حامان ہوگا, ابو جہل ہوگا, ابو لہب ہوگا. اس امت کا بے نمازی مرد اور عورت بھی اسی جہنم میں ہوں گے. اس میں میری ماں بہن بات ختم کر رہا ہوں. بات ختم کرتے کرتے بات ختم کرتے کرتے میں یہ ضرور کہوں گا مائیں اور میری بہنیں اور میری بیٹیاں آج جنبائے شاہ پورا میں جمع ہے. 3 کام کرے. نمبر 1 لا الہ